اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 133۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کیا ہے، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ دوسرے سے آگے بڑھ جائے، اسے ترقی مل جائے اور وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت کی کامیابی اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاؤ، آگے بڑھ کر دوڑ لگانے کی کوشش کرو۔ کیا لینے کے لیے؟ اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی مہینہ ہے۔ اس میں جو شخص اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ ناکام انسان ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کرو، اس وقت سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ جائیں، یعنی پے در پے فتنے آنا شروع ہو جائیں۔ اس سے پہلے تم نیک اعمال کثرت سے کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو، کہ اس وقت صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور فرمایا کہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور پھر لوگ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، اور یہاں پر بھی یہ حکم دیا کہ مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگانے کی کوشش کرو۔ جنت کتنی بڑی ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا کہ جنت، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت، آسمانوں اور زمین کے برابر، اتنی بڑی جنت میں اگر مجھے اور آپ کو چھوٹی سی جگہ نہ مل سکے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس جنت کو اللہ تعالی نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کو ہم پھر بیان کریں گے، لیکن اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوشش اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نیکیوں میں، نیک اعمال میں، تاکہ انسان جنت کو حاصل کر سکے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول، اگر جنت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو پھر جہنم کہاں ہے، پھر آگ کہاں ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، رات تھی اب دن ہے، تو رات کہاں ہے؟ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جنت کے اوصاف اور جہنم کی جو صفات یا جہنم کا جو ذکر قرآن مجید میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، اس پر یقین رکھنا، اس کو ماننا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے اور مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔
تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے، اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔